اچھا افتخار صاحب، آپ کو آج کی تقاریر دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہونی چاہیے تھی انسٹیڈ آف یہ کہ بلیم گیم ہوتی، عوام کے مسائل نہیں ڈسکس ہو رہے ہونے چاہیے تھے؟ آپ کو آج کی تقاریر کی منطق سمجھ آئی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کی کوئی منطق نہیں ہے، اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ اپریل مئی اور جون ان دنوں میں ان کا کیا ریونیو ہے، کتنا یہاں پہ امپورٹ ایکسپورٹ کتنا ہوا، کتنی فیکٹریاں چلتی رہیں، کتنی انڈسٹری نے کام کیا، ان سے یہ سوال تو کیا جانا چاہیے نا۔ یہ جو غریبوں کے کندھے پہ رکھ کے اپنی حماقتوں اور اپنی نالائکیوں اور نہالیوں کا بندوق چلا رہے ہیں، وہ غلط ہے۔ یہ اصل میں اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگلے الیکشن میں ان کا نعرہ، پچھلے الیکشن میں نعرہ تھا کرپشن کا خاتمہ، اگلے الیکشن میں نعرہ ہوگا ہم غریبوں کے ساتھ ہیں، اور پھر نعرے تقریریں کریں گے، دیکھیں جی ہم نے تو نہیں ہونے دیا، کیونکہ اس نے کہا نا اشرافیہ چاہتی ہے لاک ڈاؤن ہو، تو کہا دیکھیں اشرافیہ نے کہا لاک ڈاؤن کرو، میں نے نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا آپ کے لیے۔ سوال ہے کہ میرے شہر لاہور کے اندر جو ڈیلی جو ویجز کرنے والے ہوں گے، ڈیفینیٹلی میں ان کا بہت بڑا حامی ہوں، اور اس سے بڑا حامی ہوں جتنے یہ حامی بنے پھرتے ہیں۔ ہم نے تو اپنی جوانی اس چکر میں ضائع کر دی۔ اب میرا یہ سمپل سوال ہے کہ اگر 15 دن کے لیے اپریل میں لاک ڈاؤن ہوا تھا شروع، ہم 15 دن روٹی گھر سے کھا سکتا ہے غریب سے غریب آدمی بھی، اور ان 15 دنوں میں لوگ پھر جو غریب آدمی تھا وہ چلا گیا تھا اپنی گندم کی کٹائی کے لیے۔ 10 اپریل سے لے کے آنورڈ ہماری گندم کی کٹائی ہوتی ہے، تو شہروں کے جو غریب لوگ تھے جس کو یہ ایکسپلائٹ کر رہا تھا، وہ تو اپنے دیہاتوں میں گندم کاٹنے کے لیے چلے گئے تھے، چلیں۔ اور پھر جب اس کے پاس احساس پروگرام کا ارباہ روپیہ تھا، یہ 15 دن کا لاک ڈاؤن کرتا، اور اگلے 15 دن میں اس احساس پروگرام سے ان غریبوں کے لیے 15 دن کے پیسے دیتا، 3 مہینے کے پیسے 12,000 نہ دیتا، تو آج ہم اس عذاب میں نہ پھنسے ہوتے جہاں پہ لاکھ سوا لاکھ ہمارا متاثرین میں ہے، اور مرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ 2,500 سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ہم اس کرائسس میں نہ جاتے۔ آج میرے شہر میں اتنے شور کے بعد 80 علاقوں کو بند کیا جا رہا ہے، اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا، کیونکہ 80 علاقے کی گلیوں کو چاروں طرف سے بند کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کا آسان تھا، پھر اس نے ٹرانسپورٹ کی اجازت دی، پھر نے انٹرسٹی ٹرانسپورٹ کی اجازت دی، پھر چنکی رکشے کی اجازت دے دی۔ بولے ایک چنکی رکشے کے اندر 7 سواریاں بیٹھی ہوتی ہیں، 7۔ تو جو سوشل ڈسٹینسنگ اس کی اپنی تھی، جو اس کے اپنے ایس او پی سے، اس نے اپنے ایس او پیز کی توہین بھی کروائی، ان کی توہین ہوئی، اور ان ایس او پیز پر عمل درآمد کروانا جہاں عوام کا فرض تھا، وہاں پہ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور مجسٹریٹ کا بھی فرض تھا کہ ان پہ صحیح معنوں میں ان ایس او پیز پر عمل درآمد کرواتے جو وہ کروانے میں ناکام رہے۔ جب وہ ناکام رہے تو پھر ہم جب کہتے ہیں کہ گورننس ناکام ہوگی، تو پھر یہ چیختے ہیں کہ جناب یہ وہ لوگ ہیں جو ماضی کی حکومتوں سے فائدہ اٹھاتے رہے، یہ ماضی کی حکومتوں میں رہتے ہیں۔ اور بدقسمت یہ ہے کہ ہمیں تو یہ تانا ملتا ہے، خود یہ ماضی سے باہر نکل ہی نہیں رہے۔ آج بھی فلور آف دی ہاؤس پہ اسد عمر صاحب نے جو تقریر فرمائی آصف کے جواب میں، وہ ماضی کی تھی۔ کرپشن، لوٹ مار کر کے چلے گئے، لندن چلے گئے۔ او بھائی، جو لندن چلے گئے اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ میرا تعلق تو ہے میری ذات سے۔ مجھے دیکھنا ہے میرا ہمسایہ، میرے گھر والے، میری فیملی، میرے دوست، میرے ساتھی تو محفوظ ہیں یا نہیں محفوظ۔ اور یاد رکھو، آئین میں پروٹیکشن آف لائف کو گارنٹی کیا گیا ہے۔ ہاں، روزگار کو اور بزنس کو اور کاروبار کو بھی گارنٹی کیا گیا ہے، لیکن اگر لائف ہوگی تو روزگار ہوگا، جاب ملے گی، نوکری ملے گی۔ اور میں نے آج تک نہیں سنا، اتنے سال میری عمر ہے، آئی ایم اے اولڈ مین، کہ کوئی شخص بھوک سے مر گیا ہو۔ اگر کوئی ایک آدھا واقعہ ہو گیا ہو ان 65 سالوں میں تو شاید ہو گیا ہو۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی انسان جو آزاد تھا، جیل میں نہیں تھا، کسی کی قید میں نہیں تھا، حبس بجا میں نہیں تھا، اس کے علاوہ جو زندہ عام انسان ہے، زندہ، وہ بھوک سے نہیں مرا۔ تو یہ ساری کھیل غلط تھی۔ رائٹ افتخار صاحب،